حقوق کی حفاظت کرنا، وہ کہہ رہا ہے کہ ان سب کی ایسی کی تیسی. یعنی تم سمجھتے ہو جو آئین قانون میں لکھا ہے وہ مجھ پہ بھی لاگو ہوگا؟ کمال ہے یار. اور واقعی سوچیں اگر تو کمال ہے یار. جب سے پاکستان بنا، چاہے وہ مولوی تمیز الدین صاحب تھے، چاہے وہ کوئی اور صاحب تھے، کوئی جسٹس منیر تھے، کوئی ملک غلام محمد تھے، کوئی ضیاء الحق صاحب تھے، ایک یہ صاحب بھی ہیں، سب کا مقدمہ ایک ہی ہے کہ آئین وائن ہوگا کہیں، مجھ پہ لاگو نہیں، مجھ پہ لاگو نہیں. دو ملک، امیر کا غریب کا. تو میں نے وزیر اعظم صاحب کو پچھلی مرتبہ جب آپ سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے درخواست کی کہ سر یہاں تو دو ملک ہیں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ غریب کے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہماری پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب کا بھی یہی حکم تھا اور وزیر اعظم نے بھی یہی کہا کہ دو ملک ہیں اگر تو غریب کے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گیس کے ٹیرف علیحدہ کر دیے، ہم نے امیر کا بل اور غریب کا بل علیحدہ کر دیا. ہم نے کہا کہ ایک غریب آدمی جو پیڑھی پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھی ایک ماں جو پیڑھی پہ بیٹھ کے آٹا گوندھ کے گیس استعمال کر کے روٹی بنا رہی ہے، اس کا پاکستان علیحدہ کر دو. آج کے بعد وہ ماں 1/4 قیمت ادا کرے گی. اور ایک بیگم، ان کی بھی عزت کرتے ہیں، یہ گلبرگ میں رہنے والے، ماڈل ٹاؤن میں رہنے والے، کلفٹن میں رہنے والے، ڈیفنس میں رہنے والے، سب کی عزت ہے. لیکن وہ ماں جو بیگم ہے وہ 4 گنا زیادہ پیسے دے گی، اور وہ پیسے اکٹھے کر کے ہم اس غریب عورت کو جو چولہے پہ پیڑھی پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے روٹی بنا رہی ہے اس کی گیس سستی کر دیں گے. تو یہ ہم نے 2 پاکستان علیحدہ کر دیے، اور وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق ہم غریب کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب دوبارہ انہوں نے حکم صادر کیا. 1 ہفتہ پہلے وزیر اعظم پاکستان نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے حکم کیا کہ آپ کی وزارت میں ایک اور چیز ہے گیس کے علاوہ، اور وہ ہے پیٹرول. اور ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ امیر کا اور غریب کا پیٹرول علیحدہ کر دیں. جس طرح آپ نے گیس کے 2 علیحدہ علیحدہ ٹیرف بنائے ہیں، بالکل اسی طرح غریب آدمی کا اور امیر آدمی کا پیٹرول کا خرچہ علیحدہ کر دیں. تو کل ہم نے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، میاں محمد نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق ایک اسکیم پریزنٹ کی وزیر اعظم کو، جس میں ہم نے ان کو بتایا کہ آنے والے وقت میں غریب کا پیٹرول کم کر دیا جائے گا. وہ لوگ آپ نے دیکھے ہیں نا، آپ نے بارشوں کے دنوں میں کسی بزرگ کو دیکھا ہے جس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے موٹر سائیکل پہ اور اس کے پیچھے اس کی بیگم بیٹھی ہوئی ہے دوپٹہ لیے؟ دیکھا ہے آپ نے ان کو بارش میں بھیگے ہوئے، دوپٹہ آنچل بچاتے ہوئے سڑکوں کے اوپر موٹر سائیکل چلاتے جا رہے ہیں، اور سوچ یہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کا تو خرچہ دے رہے ہیں تو کھانا کیسے بنائیں گے اور دوا کہاں سے لائیں گے؟ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کے پیٹرول کی قیمت کم کر دی جائے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور آپ نے وہ نوجوان لوور کلاس کے لوگ، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، وہ بھی دیکھیں جن کے 3-4 بچے ہیں، بیگم بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہیں، خود بھی بیٹھے ہیں موٹر سائیکل پہ، ٹنکی پہ 2 بچے بیٹھے ہیں، ایک کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ میں وہ پکڑی ہوئی ہے سبزی کی ایک چھوٹی سی ٹوکری پکڑی ہوئی ہے. سبزی کی ٹوکری پکڑے تو بچہ ہاتھ سے نکلتا ہے، بچے کو سنبھالیں تو موٹر سائیکل سلپ ہوتی ہے. ان کا پاکستان علیحدہ کر دیا ہے، ان کا پیٹرول کی قیمت کم کر دی ہے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق، اور میاں محمد نواز شریف کی رہنمائی کے مطابق تمام موٹر سائیکل سوار لوگوں کی سواری، ان کی قیمت تیل کی کم کر دی جائے گی. اور ہمیں بہت تھوڑا وقت دیا ہے، وقت وزیر اعظم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 6 ہفتے انہوں نے دیے ہیں. ہماری کوشش، آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب جب کسی امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں تو پھر جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ ہوگا. لیکن انہوں نے سختی سے یہ کہا ہے کہ آپ اس اسکیم کو 6 ہفتے کے اندر امپلیمنٹ کریں اور بغیر سبسڈی کے. تو اب ہوگا کیا غریب کا پیٹرول ہم سستا کر دیں گے اور امیر کا پیٹرول ہم مہنگا کر دیں گے، اور امیر سے جو پیسے لیں گے
وہ غریب کے حوالے کر دیے جائیں گے پیٹرول کی شکل میں۔ تو یہ جو آپ کو ڈالے والی گاڑیاں نظر آتی ہیں جس کے آگے پیچھے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جوان، جنہوں نے وہ پتہ نہیں نقاب عجیب و غریب قسم کے پہنے ہوتے ہیں، کچھ ہمیں بھی ڈراتے ہیں، پتہ نہیں اور کس کس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، وہ اب تیل کی بھی دگنی قیمت دیں گے، دگنی تو نہیں دیں گے مگر زیادہ قیمت دیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بڑی گاڑیوں والے یہ پیٹرول کی زیادہ قیمت دیں گے اور اس قیمت کے ذریعے غریب آدمی کے پیٹرول کی قیمت کم کی جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح قابل عزت جو بیگمات ہیں جن کے گھر میں اوون کی رینجز لگی ہوئی ہیں، جن کے ہر کمرے کے ساتھ ایک اٹیچڈ گیزر ہے، جن کے ہر کمرے کے اندر ایک سپیس ہیٹر لگا ہوا ہے، ہیٹر لگا ہوا ہے، ان کا ریٹ علیحدہ کر دیا ہے۔ وہ ضرور استعمال کریں، ان کا حق ہے پاکستان میں یہ استعمال کرنا، انہوں نے بڑی محنت سے یہ دولت کمائی ہے، مگر اب وہ قیمت ادا کریں اور اس کے ذریعے غریب کا گیس بھی سستی ہو گئی اور غریب کا پیٹرول بھی سستا ہو گیا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، 6 ہفتے میں امپلیمنٹ ہوگا۔ گیس والا فیصلہ 1 جنوری سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ گیس کا فیصلہ 1 جنوری سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے، پیٹرول کا فیصلہ اگلے 6 ہفتے کے اندر اندر امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اور کل آپ نے دیکھا، آپ نے اخباروں میں چھاپا بھی کہ 50 روپے کا فرق ڈالا جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب کا حکم آیا کہ اس کو 100 کر دیا جائے۔ کل شام کو ان کا حکم آیا کہ امیر اور غریب کے درمیان کا جو فرق 50 کا ہے اسے 100 کر ڈالو۔ تو اب ہم صبح سے 100 کا فرق کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اب امیر 100 روپے زیادہ دے گا اور غریب 100 روپے کم دے گا۔ یہ حکم دیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں۔ گیس ہم کر چکے ہیں، پیٹرول ہم 6 ہفتے میں کر ڈالیں گے۔ بھائی میرے پاس تو یہی 2 چیزیں تھیں، کوئی اور ہے تو بتائیں، حکم دیں، اس کے مطابق بھی پھر جیسے آپ کہیں گے۔ مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، وہ لوگ جو امیر ہیں، وہ لوگ جو بڑی بڑی موٹر گاڑیوں پر چڑھے پھر رہے ہیں، وہ لوگ جن کے محل ہیں، وہ لوگ جن کے گھروں میں گیزر لگے ہیں، وہ لوگ جن کے ہر کمرے کے اندر ہیٹر لگا ہے، وہ لوگ جن کے آگے پیچھے ڈالے چل رہے ہیں، وہ قیمت ادا کریں۔ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے۔ اس ملک میں 22 کروڑ لوگ ہیں، جس میں سے 21 کروڑ لوگ غریب ہیں، عزت کے ساتھ روٹی کماتے ہیں اور مشکل سے کماتے ہیں۔ ویڈیو ہے جو پرانے مبینہ طور پہ چیف جسٹس صاحب کی آڈیو ہے، آپ نے سنا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ زبان سنی ہے؟ اسی زبان سے جو ہاتھ تک آتی ہے وہ تمام فیصلے لکھتے تھے، وہ تمام فیصلے کے فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا 8 سال، رات کو باپ کے سامنے 2 بجے اس کی جوان بیٹی کو ہتھکڑی لگا کے گھسیٹ، اس کو پتا چلے کہ میں چیف جسٹس ہوں۔ مبینہ طور پہ انہی کی ایک آڈیو باہر آئی ہے جس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک تو انہوں نے جو زبان وہ کتا وغیرہ وغیرہ استعمال کی، وہ تو اس شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے۔ یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو چیف جسٹس کہتا ہو، میاں صاحب کوئی خود حیا نہیں کرتے تو جس کرسی پہ بیٹھے تھے اسی کی حیا کر لو، کوئی زبان ہی کو لگام دو اگر ہاتھ کو نہیں دے سکے۔ کیا زبان بولی ہے؟ اور وہ ایک بھگت سنگھ کے دوسرے ماننے والے ایک اور بھی ہیں، وہ خاندانی طور پہ بھگت سنگھ کے زمانے سے کچھ سازشوں کا جال بنتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھوک دیں گے تو پھر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر یہ قتل کی سازش ہے تو پھر مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور پھر ان کو سامنے بٹھا کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو یہ منصب اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ بچیوں کو ٹھوکنے کی سازشیں کریں؟ تو میرے دوستو، یہ سب رکنا ہوگا،
آپ کو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے غریب کے پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے ہیں، ہم نے غریب اور امیر آدمی کے دو پاکستان الگ کر دیے ہیں، آنے والے وقت میں غریب کا پیٹرول بھی الگ کر دیا جائے گا، غریب کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ان کی جانب سے کہا گیا کہ غریب کا پیٹرول سستا، امیر کا مہنگا کیا جائے گا۔